اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مبارک آیت سورہ نساء سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، جس کا تعلق شرک سے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیے سورہ لقمان سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام 1.25 لاکھ کے قریب آئے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بنیادی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ اللہ کی پہچان کروانا۔ اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، کتنے اللہ ہیں، یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ انبیاء کے ذریعے معلوم ہوا۔ انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو بتایا کہ اللہ کو ایک مانو۔ جو درجنوں بت بنا رکھے ہیں اپنے ہاتھ سے تراشیدہ، ان سب کو توڑ دو اور یہ اہم کانہ باتوں سے باز آ جاؤ۔ گو کہ وہ باز آج تک نہیں آئے اور نہ آئیں گے قیامت تک۔ بتوں کی پرستش بھی جاری ہے، اور ہر فرقہ، ہر مذہب اپنی اپنی بات پر قائم ہے۔ تمام انبیاء نے ایک بات پر مسلسل زور دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے یہ اس کی بڑی سادہ مثال ہے کہ کوئی باپ کی موجودگی میں دوسرا باپ نہیں بنا سکتا۔ دنیا والے اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور اسے بہت بڑی ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی کہنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دے میرے فلاں اور شخص بھی یہ ڈیڈی ہیں، تو اسے کون تسلیم کرے گا؟ اسی طرح پروردگار عالم بھی کیا یہ برداشت کرے گا کہ میں نے تخلیق کیا، میرے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے، میں ہی تمہاری زندگی کے سانس عطا کر رہا ہوں، یہ ساری تمہاری زندگی، عیش و عشرت، مال و دولت، علم، عقل، فراست، یہ کس کی عطا کردہ ہے؟ یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ہوا کہیں سرکاری طور پر بانٹی جا رہی ہے، سورج کہیں سرکاری طور پر شعائیں عطا کر رہا ہے، چاند کی چاندنی کیا حکومت پاکستان دے رہی ہے، یا کوئی امریکنز کو ٹرمپ کی حکومت دے رہی ہے؟ یہ پروردگار عالم کی سب کچھ عطا کردہ چیزیں ہیں، سمندر، دریا، یہ تمام کائنات کی ہر چیز۔ تو بات سمجھنے کی ہے، جو صاحبان عقل ہو کر عقل سے پیدل ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن سے نا آشنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انہیں شوق قرآن بھی نہیں ہے، شوق سماعت بھی نہیں ہے، شوق تلاوت بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں کہ دین کو سمجھا جائے۔ رسمی طور پر مساجد میں جاتے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں، عین وقت پر پہنچے، جب جماعت کھڑی ہونے ہو تو 2 فرض پڑھے، اور اسی کے ساتھ دعا بھی نہ مانگی، اور مسجد سے فوراً باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ یہی حال عید کے بڑے اجتماعات اور دیگر بڑے اجتماعات کا ہے۔ لوگ دینی اجتماعات کو سنتے ہیں، تبلیغی جماعتوں میں جاتے ہیں، جلسے سنتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، لیکن اثر قبول نہیں کرتے۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے باہر نکال دیا۔ عمل کا خانہ خالی ہے۔ جیسے حکمران وعدے جتنے مرضی کرتے رہیں، کروڑہا وعدے کریں گے، فریب دکھائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، لیکن عمل کا خانہ بالکل بلینک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے باتوں کے سوا۔ باتیں ایک طرف ہیں، عمل خالی ہے بالکل۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ علم ہر شخص کو ہے کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت اذان کی آواز ہر طرف سنائی دے رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ دلوں پہ اثر نہیں کر رہی؟ لوگ مشغول گپ بازی رہتے ہیں، اور اذان کے دوران خاموشی بھی اختیار نہیں کرتے کہ اس کی سماعت ہی کر لیں، جو فرض ہے ان پر کہ تمام کام ترک کر کے اللہ کی صدا کو سنا جائے کہ وہ پکار رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ۔ ابھی کوئی چھوٹا سا معمولی اہلکار سپاہی دروازے پر دستک دے تو اسے سر کہہ کے، بڑے سے بڑا آدمی کہہ کے سر میں ہونے آیا، یعنی اس کی بات پہ کوئی عذر نہیں کرے گا،
یعنی تھانے دار کے بلاوے پر فوراً دوڑے گا، اور اللہ رب العالمین جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، اور تمام انبیاء اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہے، اور لیکن ہم جیسے ایک نکمے لوگ دنیا کے نکمے لوگوں کے آگے جھک رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، منت سماجتیں کرتے ہیں، ان کے پاؤں پر گرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے سب سارا. اللہ سے ہٹ کر ادھر ادھر بھاگنا، یہ سارا شرک ہے. میں اس میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بچیاں جن کے کام نہیں ہو رہے شادی کے، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں. ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ جادوگروں کے اڈوں پہ جا رہی ہیں، جعلی آستانوں پہ جا رہی ہیں، جعلی پیروں کے پاس جا رہی ہیں، لا علم لوگوں کے پاس جا رہی ہیں. ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ان کی بدبختی بدقسمتی کی باتیں ہیں. لوگوں نے کہتے ہیں، یعنی ایک حال ہی میں ایک ایسا واقعہ مجھے ذاتی طور پہ پیش آیا. مجھے روزانہ لوگ نئے سے نئے ملتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کافی تعداد میں لوگ قرآن پاک کی، یعنی طالبان قرآن جو قرآن کا علم سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی کلام لینا چاہتے ہیں، استخارہ کر وہ تشریف لاتے ہیں. اس میں بچیاں بھی جوان ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ جی فلاں جادوگر نے مجھ سے 3 قسطوں میں پیسے لے لیے. اب آپ مجھے انکل بتائیں کہ وہ میرا کام کرے گا یا نہیں کرے گا. اب میں نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے پوچھ کر دیے. کسی نے کہا جی ایک جادوگر نے ہدہد کا خون منگوایا، مجھ سے 35,000 روپے لیے ہیں کہ وہ ہدہد کے خون سے تعویذ لکھے گا. یہ اس سے بڑی اور کھلی شرک کی باتیں اور کیا ہوں گی بتائیے مجھے. کہ ادھر ادھر بھاگنے کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دین سے بالکل بے بہرا لوگ، صرف یعنی ایک وہ تو دکانداری ہو رہی ہے، یہ سارے جہان کو پتہ ہے. پھر ایسی گمراہی، ضلالم بعید کا مطلب پرلے درجے کی گمراہی، یعنی وہ گمراہی جو جیسے مری کی پہاڑیوں کی طرف جائیں تو آپ کو کتنی گہرائیاں نظر آتی ہیں، جہاں بس الٹ جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنی گہرائی میں چلی گئی، کوئی کرین بھی نہیں اسے باہر نکال سکتی. یعنی اسے ضلالم بعیدہ کہتے ہیں کہ واپسی کا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ادھر دیکھیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو میرے آنے تک. تو یہ جو تمام چیز، اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ نبیوں نے. تب نبی کیا ہوئے؟ وسیلہ ہوئے. قرآن کا تعارف کس نے کرایا؟ نبیوں نے، وہ وسیلہ ہوئے. تو تمام ہم اطیعوا الرسول کیا ہے؟ یہ بھی ایک وسیلہ ہے. نماز کیا ہے؟ یہ بھی ایک وسیلہ ہے. امر بالمعروف یہ بھی ایک وسیلہ ہے. نہیں عن المنکر یہ بھی ایک وسیلہ ہے. تمام اعمال صالحہ جہاں بھی کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وابتغوا ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ ہیں، اللہ کی طرف پہنچنے کے طریقے ہیں. جو آدمی خیرات کر رہا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، بے لوث ہو کے لوگوں کے کام آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا وسیلہ حاصل کر رہا ہے. تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ خالص عبادت کی بجائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے یا قرآن سے مدد استعانت لینے کی بجائے بار بار، پھر یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کھلی نفی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مطلب یہ صرف سجدہ نہیں ہے. عبادت کا مطلب ہے ہم سبھی کچھ تجھی کو جان رہے ہیں، ہم تیرے ماں سوا کسی کو کچھ نہیں جانتے. جیسے ہے لا موجودہ الا اللہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس سے زبردست کوئی آیت ہی کوئی نہیں ہے. کل من علیہا فان کا مطلب فانی چیزوں کی طرف دیکھنا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. یہ دنیاوی دوستیاں یہ سب فانی دوستیاں ہیں. ہمیں کیا پتہ آج جو دوست ملا وہ کل قبر کی طرف چلا جائے گا، کوئی بڑے سے بڑا رشتہ جا سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے ہمیں دوستی اس سے کرنی ہے جو باقی ہے، جسے بقا ہے. تو بقا صرف اللہ کی ذات پاک کو حاصل ہے. اسی سے سجدہ ریز ہونا، رات کے وقت اس سے معافی مانگنا، اس سے التجا کرنا، سارے کام ہو جاتے ہیں. کون سے کام نہیں ہوتے ہیں؟ پیسہ بھی ضائع کرنا، وقت بھی ضائع کرنا. یعنی ایک ایسے بھی شخص ہیں جو بظاہر عالم ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں کسی کا نام کبھی نہیں لے سکتا، تو لیکن ایک وہ نوجوان لڑکی جو باقاعدہ ایک بڑے یعنی پڑھی لکھی لڑکی ہے اور ایک اچھے چینل میں کام بھی کرتی ہے. یعنی اسے ایک عالم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تمہاری بہن جو ہے نا وہ اس پر جادو ہوا ہے، اور مری کی پہاڑیوں میں برگد کے درخت کے نیچے کوئی عیسائی بیٹھا ہے، اس نے 75 لاکھ روپے لیے ہیں. اور میں نے جب اس سے یعنی غائبانہ بات کی اپنے جن کے ذریعے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 75 لیے ہیں تو میں اس کی واپسی یعنی جادو کی واپسی کا 1 کروڑ روپے لوں گا. اب وہ عورت بھی انتقال کر گئی. یعنی دیکھیے، یعنی گمراہی کی انتہا ہے. یہ
گمراہ کرنے والوں کی اور گمراہ ہونے والوں کی، شرک کرنے والوں کی اور شرک کرانے والوں کی، دونوں کا پلڑا مساوی ہے۔ جو اپنے قدموں سے لگ کر مشرکوں کے پاس جائے گا، جادوگروں کے پاس جائے گا، تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کا مطلب ہے تم انہی میں سے ہوگے، انہی میں سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آخر دیکھیے کیا قیامت کی باتیں نہیں ہیں کہ بظاہر عالم کہلانا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ 75 لاکھ میں جادو ہوا ہے۔ 75 لاکھ میں کوئی جادو کی قیمت ادا کر رہا ہے؟ جادوگر چند ہزار روپے لیں گے یا کوئی لاکھ روپے لے لیں گے، اور یعنی اس قدر گمراہی پھیلانا، اور پھر جوان لڑکیوں کو کہنا میں نے تمہارے اندر سے 3 جن نکال دیے ہیں، مزید ابھی اور نکال رہا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں کیا باتیں ہیں، کیا زمانہ ہے۔ یعنی دنیا آسمان کی طرف چل رہی ہے، علم کے چرچے ہیں دنیا کے اندر، قرآن کہاں موجود نہیں، ہر موبائل کے اندر قرآن موجود ہے، ٹرانسلیشن ہر زبان میں موجود ہے۔ تو خدارا اس طرف جب نہیں آئیں گے تبھی تو رسول اللہ یہ شکوہ فرمائیں گے قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب یہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ رسول اللہ یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں فرمائیں گے کہ شیعوں نے چھوڑ رکھا تھا، وہابیوں نے چھوڑ رکھا تھا، دیوبندیوں نے چھوڑ رکھا تھا، بریلویوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ رسول تو کہیں گے جو جو بھی محمد رسول اللہ کہتے تھے ان سب نے ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ 19ویں پارے کے شروع میں آیات ہیں، یہ سورہ فرقان کی آیت، آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جب رسول اللہ سرٹیفائی فرمائیں گے قیامت کے دن، تصدیق فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، میں ان کے بارے میں اب کیا وکالت کروں؟ تو خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔